ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر آپ سے ملاقات ہوگی تو ہمیں اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس پروگرام کا پیٹرن آخر کیا ہے۔ پیٹرن یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک نعت، ایک کلام، حمدیہ کلام یا نعتیہ کلام سنیں گے اور ساتھ ہی حدیث پاک، اور پھر اس حدیث پاک سے ہم نے کیا سیکھا وہ، اور ساتھ ہی ایک وظیفہ۔ یقین جانیں امت بڑی پریشان ہے۔ اگر آپ اللہ نہ کرے پریشان ہیں اور اگر آپ خوشحال ہیں تو کم از کم اس وظیفے کو آپ نے دوسروں تک شیئر کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ آج بڑا ہی اہم وظیفہ، یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 مرتبہ، 29 مرتبہ اگر روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لیا جائے تو تمام آفت و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ کسی بھی وقت اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا مہیمنو 29 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، غم، بلیات دور ہو جائیں گی اور آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا، آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا پروگرام کے توسل سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے شرط ضروری ہے نماز۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور وظیفے کی طرف آ گئے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اس پروگرام کی برکت سے آپ نے ارادہ بنا لیا ہے کہ میں وظیفے کو پڑھوں گا، تو یاد رکھیے گا، پڑھنے والا یا پڑھنے والی، میرا بھائی ہو یا میری بہن، نماز انتہائی ضروری ہے اور تمام وظیفے کی قبولیت کی کنجی نماز ہے۔ تو 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں اور وظیفے پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ میں ہر سال آؤں، شرف حج کا پاؤں، میں ہر سال آؤں، شرف حج کا پاؤں، تو مکہ مدینہ دکھا میرے مولا، تو مکہ مدینہ دکھا میرے مولا، الہی تجھے واسطہ پل جتن کا، ہو شاداب گلشاہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو بیمار ہے
عطا کرے، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ They dreamed that the sky was unreachable. Yet the dream never left. It lingered in every heart, waiting to become real at Sawera Grand Enclave. Yet the dream never left. Not just sand and cement, not just glass and stone. A dream turned real. A city that grows taller. Here, convenience within reach. Prestige in height. And elegance follows you at every step. This is luxury redefined living. Opulence that endures. Serenity above all. This is your home that lifts life higher. Here, every floor is a chapter, each view a vision. The ground below moves. Above, a possibility opens where retail therapy is assured. Here, water mirrors the sky, and podium turns green, where opportunities blossom, and a haven of flavors. An indoor play world, Toddles ground, everyday grocery, and sacred pauses for the soul. In Scheme 33, Gulzari Hijri, Karachi's fast-growing heart, Sawera Grand Enclave. Here, the long wait ends, and the dream stands tall. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی برکات رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اس سال بھی آپ بڑی توجہ سے جس طرح ہر سال کی طرح آپ دیکھتے رہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور رمضان المبارک یہ رمضان آپ کا یادگار رمضان بن جائے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان جو ہے روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر یعنی پچھلی امت پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، رمضان جو ہے وہ سیزن ہے نیکیوں کا، برکات حاصل کرنے کا، دعائیں مقبول کرنے کا، اپنے آپ کو پرہیزگار کرنے کا، تقوی کے نور حاصل کرنے والا یہ مہینہ ہے۔ یہ وہ سیزن نہیں ہے کہ ہم جس طرح پورا سال کماتے ہیں، اس سال یعنی رمضان جو آیا ہے
ہم نے کمانے کے سیزن سے منسلک کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر بیزی رکھا دنیاوی کاموں میں کہ ہم رمضان کی برکات سے محروم ہو گئے۔ اگر ہم نے اسی طرح رمضان المبارک کو غفلت میں گزارا تو یاد رکھیے گا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور 3 دعائیں کی، اس میں سے ایک دعا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جو رمضان پائے اور اس کی قدر نہ کرے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، اور اس پر اس دعا پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا۔ ہم غور کرتے چلے جائیں، آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کا اپنا طریقہ اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت اور صحابہ کو جو تعلیم تھی وہ یہی تھی کہ رمضان سے پہلے تمام امور سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد اب رب تعالیٰ کی عبادت رمضان میں خوب کریں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہو یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کا مبارک عمل ہو، آپ رمضان میں بالخصوص اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کہیں رمضان کو کھانے والا مہینہ، خوب کھانے والا مہینہ تو نہیں سمجھ بیٹھے، یا خوب کمانے والا مہینہ، یا خوب دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کرنے والا مہینہ، یا رات کو کرکٹ کھیلنے والا مہینہ تو نہیں سمجھ بیٹھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے اور دین سے اس قدر دور ہو گئے کہ ہم نے رمضان کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا رمضان تو ہر سال آتا ہے، لیکن ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع مل گیا کہ ہم رمضان کو پا جائیں، اور اب رمضان المبارک اللہ نے عطا فرما دیا تو پھر کم از کم ہم غفلت سے دور ہو جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے عرض و گزارش کر لیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا جہاں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا، اور پھر ساتھ ہی شیطان کو بند کر دیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت کے انعامات کی بارشیں آپ ذرا غور فرمائیے کہ کتنی رب تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہو رہے ہیں، برسات ہو رہی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان پورے سال کے جتنے مہینوں میں غافل رہتا ہے اس مہینے میں بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان بند ہے پھر بھی غفلت۔ تو ہمیں اس رمضان کو یادگار رمضان بنانا ہے، اس رمضان کو مبارک بنانا ہے، اس رمضان کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، اور پرہیزگاری صرف اس مہینے تک منسلک نہیں ہو بلکہ رمضان المبارک کی برکت سے، رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے، رمضان میں عبادت کرنے کی برکت سے بقیہ 11 ماہ ہم رب تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، شیطان اور نفس کے مکر سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ دیکھیں اس پروگرام کا چونکہ وقت مخصوص ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مخصوص وقت میں اس پہلے ایپیزوڈ میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں رمضان کو کس قدر اچھے انداز سے گزارنا ہے۔ دیکھیں اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک میڈیا کے ذریعے کچھ ایسا پیغام پہنچایا جائے تاکہ آپ اور ہم اس نیکی، اس دنیا میں رہ کر، دارالعمل میں رہ کر اللہ کو راضی کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ رب العزت ہمیں اس حال میں ملاقات ہم سے فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ یقین جانے وہاں ہم کوئی نیکی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آئندہ ایپیسوڈز میں سنیں گے کہ دنیا میں انسان کو جو مہلت دی گئی ہے اس مہلت کا بندہ انتظار کرے گا، یعنی انتظار سے مراد اللہ رب العزت سے مانگے گا، موت کے بعد اللہ سے مانگے گا یا اللہ ایک مہلت دے دے کہ میں تیری عبادت کر لوں، ایک مہلت دے دے میں تیری راہ میں صدقہ کر لوں، ایک مہلت دے دے تیری بارگاہ میں سجدہ کر لوں۔ لیکن ٹائم از اوور، ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ تو میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ رمضان ایسا گزرے کہ یہ یادگار ہو جائے، اور رمضان ایسا گزرے کہ آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کا دل سکون میں ہو، آپ کا دل اس بات کا اقرار کر رہا ہو کہ آپ نے رمضان واقعی رمضان گزارا،
واقعی برکات رمضان سے آپ مالا مال ہوئے، اور اس ٹرانسمیشن کا نام ہی برکات رمضان اسی لیے رکھا گیا تاکہ آپ جب بھی اس پروگرام کو دیکھیں تو آپ اس ٹرانسمیشن کے مقصد کو اور رمضان کے مقصد کو بالخصوص سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔